بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم ہوم اور ہاؤس کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں الفاظ کے اندر، دونوں لفظوں میں کون سی مماثلت پائی جاتی ہے اور کون سا فرق ہے. عام طور پہ اکثر جو لوگ ہیں ہوم اور ہاؤس کو، جب ہم انگریزی زبان کو یا خط لکھ رہے ہیں، کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، پیپر دینا ہو، بول رہے ہوں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے متبادل استعمال کر لیتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوم اور ہاؤس دونوں ایک جیسے لفظ ہیں، دونوں میں مماثلت کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں ان دونوں کے مفہوم ایک جیسے. حالانکہ ان دونوں کے مفہوم اور ان دونوں کے معنی جو ہیں وہ بہت سارا ان میں فرق ہے. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے پیپر کے اندر، اپنے مضمون کے اندر، کسی بھی جگہ اگر ہم بولتے ہیں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. آج ہم اس ساری چیز کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہوم اور ہاؤس میں کیا فرق ہے، ہم کو ہوم اور ہاؤس کس جگہ استعمال کرنا چاہیے، اور پھر ان کو ہم مثالوں کے ساتھ اس کی جو ہے وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لٹرل میننگ کی طرف. اردو میں اگر ہم دیکھیں جو ہوم ہے، ہوم کا ترجمہ میں کروں گا گھر، اور جو ہاؤس ہے، ہاؤس کا ترجمہ میں کروں گا مکان. یعنی کہ اردو میں بھی ان کا جو ترجمہ ہے ان دونوں لفظوں کا الگ الگ ہے، گھر اور یہ مکان. اب لٹرل میننگ میں اگر ہم دیکھیں تو جو لفظ ہوم ہے یہ انگلش ورڈ ہیم سے نکلا ہے، اور ہیم جو ہے اس کا مطلب ہے ڈیویلنگ. ڈیویلنگ کہتے ہیں یہاں رہا جا سکے، جو شیلٹر مہیا کرے. یا پھر اسٹیٹ، اسٹیٹ کہتے ہیں کھلا ایریا ہو، کھلی جگہ ہو، اس میں گھر شامل ہو سکتا ہے، اس میں کھیت شامل ہو سکتے ہیں، فارم ہاؤس ہو سکتا ہے، جانوروں کا باڑا ہو سکتا ہے، اس ساری ایک کھلی جگہ کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. اور ولیج بی ہیم کا مطلب ہے، ولیج کہتے ہیں گاؤں کو. اب گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گھر بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، ساری مشترکہ جگہ کو ہم ولیج کہتے ہیں. اب ہیم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہاں پہ آپ کو شیلٹر مہیا ہو، یہاں پہ لوگ رہتے ہوں، جانوروں کے ساتھ رہتے ہوں، جسے کہتے ہیں نا لوگوں کا رہن سہن بھی ہو ساتھ. یہ لٹرل میننگ اس لحاظ سے ہے. اور اگر ہم اولڈ انگلش میں دیکھیں تو جو ہاؤس ہے اس کا اوریجن ہے ہس. اس کا مطلب ڈویلنگ یعنی شیلٹر، یہ جس جگہ رہا جا سکے بھی ہے، اور سمپل اس کا شیلٹر بھی ہے کہ جو آپ کو بارش سے یا دھوپ سے چیز بچا سکے کوئی بھی، اس کا مطلب ہے ہس. اب اگر دیکھیں تو جو ہیم لفظ ہے، یہ ہیم لفظ جو ہے یہ ہیمس سے نکلا ہے یا ہیم سے نکلا ہے. پروٹو جرمینک جو لینگویج ہے اگر اس میں دیکھیں، جو جرمینک لینگویجز ہیں وہ زبانیں ہیں، جرمینک لینگویجز ہم ان کو کہتے ہیں جو یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر جو ہے وہ بولی جاتی ہیں. جیسے انگلش ہے، جرمن ہے، ڈچ ہے، اس طرح بہت سویڈش ہے، یہ ساری جرمینک لینگویجز ہے. اور پروٹو جرمینک ایک ایسی زبان کو کہا جاتا ہے جس سے انڈو جرمینک ساری زبانیں نکلی ہیں. یعنی کہ جو یورپ اور نارتھ امریکہ وغیرہ میں زبانیں بولی جاتی ہیں وہ کہا جاتا ہے ساری پروٹو جرمینک سے نکلی ہیں، اور جو بولی جاتی ہیں ان کو ہم جرمینک لینگویجز کہتے ہیں. پروٹو جرمینک اس کا لفظ جو ہیمز یا ہیم ہے اس کا مطلب گھر ہی ہے، یعنی ہوم، رہنے کی جگہ، جس جگہ کوئی بھی شخص، کوئی جانور، کوئی بھی زندہ چیز وہاں پہ رہائش اختیار کر لیتی ہے. ہیمز یا ہیم کا مطلب گھر ہے. اب اگر ہم آتے ہیں ہاؤس کی طرف تو پروٹو جرمینک لفظ ہے حسن. اب جو حسن ہے اس میں سے یہ نکلا ہے ہاؤس، اور یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ اس کو کہتے ہیں جس میں سے دوسرے لفظ نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہائیڈ. اس ساری لائن کا اگر میں ایک لفظ میں ترجمہ کروں تو میں کہہ سکتا ہوں اس کا معنی ہے ٹھکانہ. جس جگہ پہ کسی نے رہائش اختیار کر لی ہو، سکونت اختیار کر لی ہو، یہاں پہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوں. اور اگر ہم دیکھیں مکان کی طرف تو مکان جو ہے an enclosed place within 4 walls with the roof to cover the top، کہ یہ 4 دیواریں ہیں
اور ان 4 دیواروں کے اوپر ان کو ڈھانپنے کے لیے ایک چھت ہے اور ایک خاص یہ جو تعمیر شدہ جو سٹرکچر ہے جس کو میں نے بتایا 4 دیواروں اور چھت کے ساتھ جو تعمیر شدہ جو بھی سٹرکچر بنتا ہے، جو بھی ساخت بنتی ہے، اس کو ہم مکان کہتے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیں جو گھر ہے یہ گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر جو ہے ایک ڈین یعنی پچھار ہو سکتی ہے، جیسے جانور گھروں میں رہ لیتے ہیں۔ کوئی بھی لکڑیاں تھوڑی سی پڑی ہیں، اس کے نیچے کوئی بلی رہنا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یا وہ جب بھی اس کو کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، بارش ہو، دھوپ ہو، رات کو سونا ہو، وہ وہاں جا کے پہنچ جائے، وہ اس کا گھر ہے۔ ہم اگر لوگوں کی بات بھی کریں تو سارے لوگ مکانوں میں نہیں رہتے، کچھ جنگلوں میں رہتے ہیں، اور جنگل کا وہ خاص ایریا یہاں پہ انہوں نے جھونپڑیاں بنائی ہیں، وہ ان کے گھر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹنل ہے، ٹنل ہم کہتے ہیں کوئی بھی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ عام طور پہ پاکستان اور انڈیا میں جو بڑے بڑے کنکریٹ کے پائپ ہیں، لوگ ان میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ جھونپڑیوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ان کے گھر ہیں۔ کوئی بھی آپ کسی درخت کے نیچے آپ دیکھیں، کوئی درویش ہے، کوئی فقیر ہے، وہ وہیں سکونت اختیار کر لیتا ہے، وہ وہیں رہتا ہے، تو وہ اس کا گھر ہے۔ لیکن مکان کے لیے شرط کیا ہے کہ یہ ایک خاص ساخت کا بنا ہوا ڈھانچہ ہے جس میں 4 دیواریں ہوں گی، اوپر چھت ہوگی، اس میں کمرے ہوں گے، یہ پھر مکان کہلائے گا۔ لیکن گھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب گھر جو ہے یہ عام طور پہ کسی کی پراپرٹی ہوگی، آپ کا گھر ہے تو یہ آپ کی پراپرٹی ہے، یا آپ اسے پیسے پہ یعنی کہ کرائے پہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اسے رینٹ پہ بھی مکان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات گھر کی، تو گھر کیا ہے؟ یہاں پہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مکان ہے یعنی جو ہاؤس ہے وہ سیمنٹ سے بنا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی سالڈ چیز لکڑی سے بنا ہو سکتا ہے، کنکریٹ سے بنا ہو سکتا ہے، مٹی سے بنا ہو سکتا ہے۔ لازمی نہیں کہ ہاؤس کے اندر کوئی رہ رہا ہو۔ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاؤس خریدتے ہیں، اب اس میں وہ ابھی انہوں نے رہائش اختیار نہیں کی۔ آپ کسی بھی ہاؤس کو ہوم بنا سکتے ہیں۔ ہر ہاؤس جو ہے وہ ہوم بن سکتا ہے، لیکن ہر ہوم جو ہے وہ ہاؤس نہیں ہوگا۔ اب ہم دیکھیں تو جو گھر ہے یعنی جو ہوم ہے وہ اس میں ہمیں ایک سیکیورٹی تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اس میں سہولت کا احساس ہوتا ہے، وہاں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ صرف خوشی نہیں ہوتی، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ جھگڑے ہو سکتے ہیں، وہاں پہ صلح ہو سکتی ہے، وہاں پہ یادیں ہوتی ہیں آپ کی۔ لیکن جو مکان ہے یعنی ہاؤس ہے اس کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پہ رہنے والے نہیں ہوتے۔ ہوم جو ہے آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے، آپ اسے بیچ نہیں سکتے، جبکہ جو ہاؤس ہے آپ اسے سیل بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ اسے خرید بھی سکتے ہیں اور آپ اسے بیچ بھی سکتے ہیں۔ ہم گھر کو کیوں نہیں سیل کر سکتے؟ گھر جو ہے عام طور پہ یہ فزیکل بلڈنگ نہیں ہے، ایک صرف ساخت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارے جذبات ہوتے ہیں جسے ہم ایموشنز کہتے ہیں، سینٹیمنٹس کہتے ہیں، وہاں پہ ہماری یادیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ پیدا ہوئے، وہ آپ کا گھر ہے۔ اب آپ اگر اس کو بیچ دیتے ہیں تو آپ ہوم نہیں بیچ کے آتے، آپ وہ بلڈنگ بیچ کے آتے ہیں، آپ یادیں بیچ نہیں سکتے، آپ وہاں کا جو گزرا پل ہے اسے بیچ نہیں سکتے۔ آپ کسی گاؤں سے شہر میں چلے جاتے ہیں، وہاں جو پیچھے آپ کا ہوم تھا وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، اس کی ایک ایک چیز یاد رہے گی، آپ کو پتہ ہوگا کہ درخت وہاں پہ لگے تھے، اس کا رنگ یہ ہوتا تھا، ہم ایسے کھیلا کرتے تھے۔ لیکن جو بلڈنگ یعنی ہاؤس آپ بیچ کے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کل اس کا رنگ بدل جائے، لیکن آپ کی آنکھوں کے اندر، آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر وہ یادیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں۔ اگر میں آسان لفظ میں کہوں تو ایک جو ہاؤس ہے وہ صرف ایک خاص بلڈنگ جو ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ جو ہوم ہے وہ بلڈنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام جو کنڈیشنز ہیں، تمام جو حالات ہیں، ان سب کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیز جس کے ساتھ ہماری یادیں جڑی ہوں، ہمارا ماضی جڑا ہو، یہاں پہ ہم کھیلے ہوں، اس کو ہم کبھی بھی سیل نہیں کر سکتے، سیل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم مثالوں کی طرف آئیں تو یہ پہلی مثال ہے، اٹس ناٹ بگ بٹ اٹس مائی ہوم۔ یہ زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن یہ میرا گھر ہے۔ اب یہاں ہوم اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کسی کو بتا رہا ہے کہ یہ والی جو بلڈنگ ہے یہاں پہ میں رہتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اس لیے وہ ہوم ہے، وہ ہاؤس
نہیں ہے. اب مثال میں اگر آپ دیکھیں دے آر بلڈنگ 6 نیو ہاؤسز. اب یہ کوئی ٹھیکیدار ہے, کوئی کالونی بنانے والا ہے, وہ نئے مکان بنا رہا ہے. اب اس کے اندر جب لوگ آ کے رہنا شروع کر دیں گے تو ان کے وہ گھر بن جائیں گے, لیکن یہ ہاؤسز ہیں وہ انہیں سیل بھی کرے گا, لوگ اسے خریدیں گے بھی. کال ہر آئی تھنک شی از ایٹ ہوم. اب وقت کے مطابق اگر فرض کریں کوئی مغرب کے بعد کسی کو کال کرنا چاہتا ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ کہاں ہوگا, وہ اپنے ہوم میں ہوگا, اپنے گھر میں ہوگا. اور جب بھی ہم یہ ہوم کسی کے ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, کہ وہاں موجود ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ہم پریپوزیشن ایٹ استعمال کرتے ہیں, آن استعمال نہیں کرتے, ہم ایٹ استعمال کرتے ہیں. اب اگر ہم نے صرف بلڈنگ کا بتانا ہو کہ کسی کے رہنے کے حوالے سے کہ وہ ہماری بلڈنگ کے اندر رہائش پذیر ہے, رہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہماری فیملی کا اس طرح پارٹ نہیں ہے, جو کنسٹرکٹڈ باڈی ہے یعنی ہاؤس, تو وہاں پہ ہاؤس ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے آور ڈاگ اسٹیز ان دا ہاؤس ود اس. تو اب وہ جو ان کا ہاؤس ہے, جو ان کا مکان ہے, اس مکان کے اندر, یہاں اب اس سے مراد بلڈنگ لی جا رہی ہے, وہ ساری ایک جذباتی جگہ نہیں لی جا رہی جس کو ہم ہوم کہتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک سنٹینس لکھا ہے, کچھ ورب ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ورب آف موومنٹ, جیسے گو ہے, گیٹ ہے, ارائیو ہے, اس طرح جن سے ہماری حرکات جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, ہم آ رہے ہیں, ہم پہنچ چکے ہیں, ہم پہنچ جائیں گے. ان کو ہم کہتے ہیں ورب آف موومنٹ. اب جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشن کوئی نہ کوئی آتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں گو ٹو اسکول, گیٹ کے ساتھ ہم کہتے ہیں گیٹ ان. اسی طرح باقی جو ورب آف موومنٹ ہے ان کے ساتھ بھی ہم کوئی نہ کوئی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب بھی یہ والے جو ورب آف موومنٹ ہے ان کو ہم ہوم کے ساتھ استعمال کریں گے تو ان کے ساتھ کوئی پریپوزیشن نہیں آئے گی. جیسے میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول, لیکن آئی ایم گوئنگ ہوم, ناٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم ہوم یوز کرتے ہیں تو ورب آف موومنٹ جو ہے ان کے ساتھ ہم پریپوزیشن کو استعمال نہیں کرتے. ہم مزید مثالیں کرتے ہیں. There is a home for elderly at the end of our street. اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بزرگوں کے لیے گلی کے کونے پہ ایک ہوم ہے. اب یہاں بھی وہ بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے, لیکن اب یہاں سے معنی کیا نکلا کہ ایسا ہاؤس یہاں پہ لوگوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہو, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو, تو اس کو ہم ہوم کہتے ہیں. کیونکہ گھر جو ہے وہاں بھی دیکھ بھال ہوتی ہے, کیئر ہوتی ہے, ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے. تو ایسا ہاؤس ہم نے کہا تھا کہ جو ہاؤس ہے اس کو آپ ہوم بنا سکتے ہیں. کیسے؟ محبت سے, کیئر سے, احساس سے, فیملی کو اکٹھا کر کے, خاندان کو اکٹھا کر کے اس میں رہنے سے, رہائش پذیر ہونے سے ہاؤس کو ہوم بنایا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک ایسی بلڈنگ یہاں پہ بزرگ جو ہیں, زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں, اگر ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے تو وہ ہاؤس جو ہے وہ ہوم میں بدل جائے گا. اب یہاں پہ لوگوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, اس کے لیے ہم لفظ ہاؤس نہیں استعمال کریں گے, ہوم یوز کریں گے. اسی سے ملتی دوسری مثال ہے وی گیٹ آور ڈو فرام دا لوکل ڈاگز ہوم. ہم نے جو ڈاگز ہوم ہے, اب یہاں پہ ہاؤس نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو کتے ہیں ان کو پالا جاتا ہے, ان کی پرورش کی جاتی ہے, ان کی تربیت کی جاتی ہے, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, لوگ وہاں سے خرید کے لے جاتے ہیں, اس لیے اس کو لوکل ڈاگز ہوم کہا جاتا ہے. الینا سٹیز ایٹ ہر فیملیز ہوم فار ہالیڈیز ایوری ایئر. جس جگہ آپ پیدا ہوئے تھے آپ چھوڑ کے شہر چلے گئے, جو پیچھے ہاؤس تھا جس جگہ آپ کے سارے فیملی والے باقی رہتے ہیں, ماں باپ رہتے ہیں, جیسے بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اب وہ واپس دوبارہ جائیں گی تو اپنے خاندان کا وہ ہوم ہے, وہ گھر ہے, ان کے ساتھ وہ اکثر لوگ جو ہیں کالج میں پڑھنے والے وہ پھر اپنے ہوم میں جا کے, گھر میں جا کے چھٹیاں گزارتے ہیں. اب ہاؤس کی مزید مثالیں دیکھیں تو مائی ہاؤس از دا بلو ون آن مین اسٹریٹ. اب کوئی شخص بتا رہا ہے کہ جو مین اسٹریٹ ہے وہاں
जो नीले रंग में है, ब्लू कलर में है, ब्लू जो है वो मेरा घर है। अब ये बिल्डिंग बता रहा है उसको, यहाँ जज्बात वगैरह नहीं बता रहा कि इसके साथ मेरे जुड़े, वो बता रहा है कि मैंने जो हाउस है स्ट्रीट के एंड पे ब्लू कलर में वो मेरा है। आई ओन अ हाउस इन फ्लोरिडा। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको शो करने के लिए भी आप कहते हैं कि फ्लोरिडा के अंदर, पंजाब में, लाहौर में, आप कोई भी इस जगह पे अपनी मर्जी का जो शहर है इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहाँ मेरा एक जो मकान है मेरी मलकियत है। देयर हाउस वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग स्टॉर्म। तूफान के दौरान उनका मकान तबाह हो गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि घर तबाह हो गया, हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हाउस। हाउस डैमेज होते हैं। जो कुदरती आफात हैं जैसे जलजला है, तूफान है, कभी किसी का घर नहीं जलता, मकान जलते हैं। कभी किसी का जो घर है वो नहीं डूबता, मकान है वो डूब जाते हैं। यानी कि इस जगह पे हम हाउस लिखेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक उसकी फिजिक से है, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसके साथ है, स्ट्रक्चर के साथ है। अब जो घर हैं वो भी तबाह होते हैं, लेकिन घर जैसे इसका ताल्लुक एक रूहानियत से है, जज्बात से है, मोहब्बत से है, तो इसको तबाह करने वाली भी उसके जो मुखालिफ चीज़ें हैं, यानी जो गुस्सा है वो होम को तबाह कर देगा, जो शक है वो होम को तबाह कर देगा, जो अपने ख़ानदान को छोड़ के गैरों के साथ गलत रिश्ते हैं वो घर को तबाह कर देंगे, होम को तबाह कर देंगे। लेकिन जो जलजला है वो घर को तबाह नहीं कर सकता, वो उस बिल्डिंग को तबाह कर सकता है। जो सैलाब है वो घर को या होम को तबाह नहीं कर सकता, उस बिल्डिंग यानी हाउस को तबाह कर सकता है। जो होम है यानी घर, उसकी इज्जत, उसका एहतराम हाउस यानी मकान से कहीं ज़्यादा होता है। जो होम है वो ज़्यादा इज्जत वाली या शर्फ वाली जगह होती है बनिस्बतन हाउस यानी मकान के। इसीलिए हम जब भी होम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एहतराम वाले, मोहब्बत वाले, इज़्ज़त वाले अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम सिफ्त कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं, लेकिन वो हम हाउस के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि स्वीट होम होता है, कभी भी स्वीट हाउस नहीं होता। लवली या लविंग होम, लविंग होम होते हैं, लविंग हाउस नहीं होते। लेकिन जो हाउस है उसके साथ जो एडजेक्टिव आ सकते हैं वो उसका, चूँकि एक हाउस यानी कि जो मकान है वो एक डायमेंशन को ज़ाहिर करता है, स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है, हम उस हवाले से उसके साथ एडजेक्टिव लगा सकते हैं। अगर किसी का मकान बहुत बड़ा है तो हम कह सकते हैं बिग हाउस, छोटा है तो कह सकते हैं स्मॉल हाउस। कलर की बुनियाद पे कह सकते हैं रेड हाउस, डेकोरेटेड हाउस, जो भी उसके लिहाज से लगते हैं, यानी उसकी खूबसूरती के हवाले से, उसके साइज़ के हवाले से, उसकी बनावट के हवाले से, बना कैसे है, वो हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हाउस के साथ। लेकिन होम के साथ हम मोहब्बत वाले, प्यारा घर, खूबसूरत घर, ये इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो हम होम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है तो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, उसका जो पहला पेज है उसको होम पेज कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं। अब इसके साथ कोई इमोशन, अटैचमेंट, रहने की जगह, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अब ये अदर मीनिंग्स में हैं, यानी मैंने कहा कि आपको बता दूं अगर आप होम इस्तेमाल करते हैं। अब हाउस पेज नहीं कभी हो सकता, वेबसाइट का हमेशा होम पेज होगा। फिर गेम्स के अंदर ख़ास तौर पे बेसबॉल में यहाँ से जो सारे खिलाड़ी शुरू करते हैं उस जगह को, उस स्पॉट को भी होम कहते हैं। जैसे प्लेयर्स आर स्टैंडिंग एट होम। अब इससे मुराद क्या है कि बेसबॉल का जो ग्राउंड है यहाँ से उन्होंने अपनी खेल शुरू करनी है, वो उनका होम है। ठीक, किसी भी शहर को, किसी भी मुल्क को यहाँ पे इंसान पैदा हुआ हो उसको भी होम कहते हैं। जैसे लाहौर विल ऑलवेज बी होम टू अस, जो लाहौर है, फैसलाबाद है, किसी भी शहर में यहाँ आप पैदा हुए हों, विल ऑलवेज बी होम टू अस, वो हमारे लिए घर है। जो जैसे हम कहते हैं हमारा वतन हमारा घर है, अब कंट्री जो है उसको भी आप होम कह सकते हैं। आई एम गोइंग होम फॉर दी हॉलीडेज, यहाँ पे आपकी परवरिश हुई हो, यहाँ पे आप परवान चढ़े हो, उस पूरी जगह को जो है वो आप होम कह सकते हैं। उसके बाद वी विल प्ले एट द होम ग्राउंड दिस, कोई ऐसी जगह
جو آپ کے لیے بہت زیادہ فیملیئر ہو، جس سے آپ شناسا ہوں، یہاں پہ آپ نے ایک تربیت حاصل کرنے کے لیے وقت گزارا ہو، اس کو بھی ہم ہوم وہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے وی ول پلے ایٹ دا ہوم گراؤنڈ. اب جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ کوئی رہائش تو اختیار نہیں کرتا، لیکن یہ کھلاڑی جو ہیں وہاں پہ کھیل چکے ہیں، یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، یہ اس سے بخوبی آشنا ہیں کہ یہ کس طرح کا ہے. یہ سارا اب کسی اور ملک کے اندر جائیں گے، وہ ان لوگوں کا ہوم گراؤنڈ ہوگا جو یہاں سے گئے، ان کے لیے وہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہوگا. یہ ادر میننگز تھے ہوم کے جو میں نے بتایا. اب ہاؤس جو ادر میننگز میں استعمال ہوتا ہے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہاؤس 4 دیواریں اور ایک چھت سے بنا ہوا ایک مکان ہے. اس کے علاوہ ہاؤس جن جن الفاظ میں یا معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم ان مثالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دی ہاؤس debated the bill for over 4 hours before putting it to a vote. اب جو ہاؤس ہے اس نے بل پہ کافی بحث کی، 4 گھنٹے سے زیادہ بحث کی، اور اس کے حق میں ووٹ دینے سے پہلے. اب یہاں ہاؤس سے مراد آپ کا ہاؤس آف پارلیمنٹ ہے، ہاؤس آف سینٹ ہے. یہ پارلیمنٹ کو، سینٹ کو ہم ہاؤس کے معنی میں لیتے ہیں، اور وہاں پہ ہم کبھی بھی ہوم آف پارلیمنٹ نہیں کہہ سکتے. پارلیمنٹ کو، سینٹ کو کبھی بھی ہم ہوم نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ ہم ہاؤس استعمال کریں گے. کوئی بھی ایسی بلڈنگ یہاں پہ چیزوں کو سٹور کیا جاتا ہے، وہاں پہ کیئر نہیں ہے، وہاں پہ زندگی نہیں ہے، وہاں پہ خوشیاں نہیں ہیں، غصہ نہیں ہے، غم نہیں ہے، لوگ اکٹھے نہیں رہتے، لیکن چیزیں سٹور کی جاتی ہیں. جیسے مشینری سٹور کی جاتی ہے، دانے یا گندم سٹور کی جاتی ہے، تو اس کے لیے ہم ہاؤس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. دیٹ بلڈنگ ہاؤزز آل آف آور ہیوی مشینری. جتنی ہماری مشینری ہے ساری کی ساری وہاں پہ سٹور کی جاتی ہے. یہاں پہ ہاؤس سٹور کرنے کے معنوں میں، ذخیرہ کرنے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ اگر گندم کسی بلڈنگ میں سٹور کرنی ہے تو وہاں پہ ہم ہاؤسز یا سٹور دونوں لفظ استعمال کر سکتے ہیں. ہاؤس بطور ورب کے استعمال ہو رہا ہے. اب اگر بہت سارے لوگوں کو کسی جگہ ٹھہرانا ہو تو وہاں بھی ٹھہرانے کے معنوں میں بھی ہاؤس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ویئر آر وی گوئنگ ٹو ہاؤس ایوری ون. اتنے سارے لوگ ہیں، ہم ان کو کہاں ٹھہرا رہے ہیں. وہاں پہ آپ ہوم نہیں یوز کر سکتے، ہاؤس یوز کریں گے، اور اس ہاؤس کا ہرگز مطلب بھی یہ بلڈنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جوئے خانے ہیں، یعنی کسینو ہے، بارز ہیں، جو اس طرح کی جگہ ہیں، وہاں پہ بے شک لوگ ہیں لیکن وہاں پہ احساس نہیں ہوتا ان جگہوں پہ، ان کو بھی ہم ہاؤس کہتے ہیں. جیسے کوئی کہے کہ ویئر یو ول میٹ می، آپ مجھے کہاں ملو گے، تو آگے سے بندہ کہتا ہے دی ہاؤس یا ان دی ہاؤس. تو یہاں ان دی ہاؤس سے مراد وہ کسینو ہے یا وہ بار ہے، وہ کہے گا میں بار پہ ملوں گا. تو بار کے لیے، کسینو کے لیے بھی ہم ہاؤس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے کوشش کی ہے کور کرنے کی. اب کچھ فریزز ایسے ہیں، فریزل ورڈ ہیں، کچھ فریزز ایسے ہیں جس میں ہوم یا ہاؤس جو ہے وہ فکس ہے، وہ استعمال ہوتا ہے. اب ہم وہ والے فریزز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور میں جگہ خالی چھوڑوں گا، آپ میرے ساتھ بھی کیجئے گا کوشش کہ اس میں ہاؤس آئے گا یا اس میں ہوم آئے گا. اب ہم کریں گے ایسے فریزز جن کے اندر لفظ ہوم یا ہاؤس استعمال ہوا ہے، اور نیٹو سپیکر کی طرف سے یہ جو فریزز ہیں ان میں ہوم اور ہاؤس فکس. میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے تاکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے سوچئے گا کہ یہاں کیا آ سکتا ہے. اے سنگل فیملی. اب سنگل فیملی جو فریز ہے اس کے ساتھ ہوم آتا ہے. اے ڈاگ ہاؤس ہوتا ہے ہمیشہ. جو فریز ہے اے ڈاگ ہاؤس ہوتا ہے، اے ڈاگ ہوم نہیں ہوتا. کلین دا ہاؤس، اس فریز میں ہاؤس آتا ہے کیونکہ جگہ کو صاف کیا جاتا ہے. آن ہاؤس اریسٹ، کبھی بھی ہوم اریسٹ نہیں ہوتا، جو فریز ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے. اے ہوم لون، یہ کبھی بھی ہاؤس لون نہیں ہوتا، یہ ہوم لون ہوتا ہے. اب ہم اگلے جو فریز ہیں وہ دیکھتے ہیں. جیسے اب یہاں ہے اے خالی جگہ اونر، ہمیشہ ہوتا ہے ہوم اونر. اسی طرح یہ ہوم سٹر نہیں کبھی بھی ہوتا، ہاؤس سٹر ہوتا ہے.
یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اے ہاؤس سٹر، ہوم سٹر نہیں ہوتا۔ اکثر یہاں غلطی لوگ کر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ والا جو فریز ہے یہ ہوم امپرومنٹ ہے، ہاؤس امپرومنٹ نہیں ہوتا۔ اے بیچ ہاؤس، یہ فریز میں ہاؤس آتا ہے، اے بیچ ہاؤس۔ یہ آسان ہے، مائی ہوم ٹاؤن، یہ کبھی بھی ہاؤس ٹاؤن نہیں ہوتا، ہوم ٹاؤن ہوتا ہے، ہوم کنٹری ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوم منسٹر اور بھی بہت سے فریز جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں جس میں ہوم اور ہاؤس ہے۔ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اتنی ساری وضاحت کے بعد اور مکمل طور پہ مثالیں بتانے کے بعد اور یہ فریز بھی کرنے کے بعد انشاءاللہ ہوم اور ہاؤس جو ہے ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔